اختلاط مع الانام، لوگوں سے بہت کثرت سے میل جول بلا ضرورت، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جہاں ضرورت ہے بے شک وہاں ملو، جہاں شریعت نے جن لوگوں کے ملنے کا حق رکھا ہے ان سے ملو، لیکن باقاعدہ اہتمام کر کے تعلقات بڑھانے کی فکر اور کثرت سے میل جول، فرمایا کہ یہ بھی ذکر اللہ کے اثر اور ذکر اللہ کے اس فائدے کو میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، تعلقات کم کر، آج تو ایک پورا یعنی یہ علم بن گیا ہے، ایک فن بن گیا ہے پبلک ریلیشننگ، کہ لوگوں سے کس طرح تعلقات بڑھائے جائیں، تعلقات بڑھا کر اور اس سے اپنے وقت پر کام نکالا جائے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ جتنے تعلقات زیادہ ہوں گے اتنا ہی وہ آدمی زیادہ اچھا سمجھا جائے گا۔ ہر ایک آدمی سے جس کو بھی ملے تو اپنا تعارف کرا دیا، دوسرے سے تعارف لے لیا۔ لوگوں کے جیب میں کارڈ پڑے رہتے ہیں، وہ جب بھی کوئی ملا تو اس کو ایک کارڈ حوالے کر دیا، اس کو اپنا یاد دلانے کے لیے تاکہ کہیں موقع آ جائے تو یہ مجھ سے رابطہ کر لے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک پبلک ریلیشننگ ایک مستقل فن بن گیا۔ لیکن اس طریق میں جب اللہ جل جلالہ کا ذکر شروع کیا ہے تو بھائی پھر تعلقات بھی بقدر ضرورت ہونے چاہیے۔ ہاں، دین کی خاطر، دین کی تبلیغ کی خاطر، دین کی دعوت کی خاطر آپ جائیں اور جا کر کسی کو دین کا پیغام پہنچائیں، یہ تو ظاہر ہے ایک فریضہ ہے، لیکن محض اپنے تعلقات بڑھانے کی خاطر، اپنی جاہ کو بڑھانے کی خاطر، اپنے شہرت بڑھانے کی خاطر لوگوں سے میل جول میں اضافہ کرنا، یہ ہے ناپسندیدہ شریعت میں۔ جتنے تعلقات بڑھاؤ گے اور جتنے انسانوں سے زیادہ میل جول ہوگا اتنا ہی ذہن بٹے گا، ادھر سے ادھر پھرے گا ذہن۔ تو اس واسطے یہ تعلقات میں کمی کرنی ہوگی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعلق حجاب است بے حاصلی، تعلق حجاب است بے حاصلی جو پیوند رہا بگسلی واصلی، کہ جتنے تعلقات ہیں نا یہ جو محض دنیا کی خاطر انسان قائم کرتا ہے، یہ سب حجابات ہیں، یہ پردے ہیں، یہ حائل ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور عظمت کے دل میں بیٹھنے سے۔ تعلق حجاب است بے حاصلی، اور فائدہ کچھ ہے نہیں ان کا، جو پیوند رہا بگسلی واصلی، جب ان تعلقات کو تم ختم کر دو گے اور کم سے کم تعلقات ہوں گے تو بس تمہارا رشتہ اللہ جل جلالہ سے جڑ جائے گا، جو پیوند رہا بگسلی واصلی۔ لہذا تعلقات بس بقدر ضرورت رکھو، اور جو شریعت نے جن کے حقوق عائد کیے ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، اور جو عزیز و قریب اعزا اقربا ہیں، اور جو اپنے پڑوسی ہیں، ان کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرتے رہو، لیکن یہ سارے حقوق ادا کرو اللہ کے حقوق سمجھ کر، اللہ کے عائد کیے ہوئے حقوق سمجھ کر۔ اپنی دنیا داری کی خاطر زیادہ تعلقات میں اضافہ نہ کرو، اس کو حتی امکان کم کرنے کی کوشش کرو۔ تو ملنا جلنا کم کرنا، تقلیل اختلاط مع الانام۔ تو حضرت فرماتے ہیں یہ دو کام اگر ساتھ ساتھ ہوں گے ذکر کے ساتھ، کہ ذکر کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اس میں ذکر کرتے ہو، اور جو میں نے عرض کی تھی ادعیہ معصورہ وغیرہ ان کا اہتمام کرتے ہو، اور گفتگو کم ہے، تعلقات بھی کم ہیں، تو اس کے نتیجے میں اس ذکر کا یہ فائدہ انشاءاللہ مرتب ہوگا کہ اللہ جل جلالہ کی محبت اور عظمت دل میں سرایت کرے گی،
اور ہم وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان اور اس کے سامنے جواب دہی کی فکر انسان کے اوپر طاری ہوگی، جو اس کا اصل فائدہ ہے۔ زبان پر تالا ڈالو، جیسے تالا اگر کسی چیز کے اوپر الماری وغیرہ پہ ڈال دیں تو پہلے چابی لگانی پڑے گی تب کھلے گا نا، اسی طرح زبان پر تالا ڈالو، یعنی اسی وقت زبان کھلے جہاں ضرورت ہو، چابی لگانے کی ضرورت پیش آئے۔ پہلے سوچو کہ جو بات کہنے جا رہا ہوں کہنے کی ہے یا نہیں، صحیح ہے کہ نہیں، بر وقت ہے کہ نہیں، اور ضروری ہے کہ نہیں۔ اگر بلا ضرورت ہے، فضول ہے، تو رک جاؤ۔ حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل خیرا والا فصمت، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، زبان سے اچھی بات نکالو ورنہ خاموش رہو، بلا وجہ کی گفتگو نہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ من صمت نجا، جو خاموش رہا زیادہ وہ نجات پا گیا، کیونکہ یہ زبان جو ہے بڑی خراب چیز ہے، یعنی ہے تو بڑی اچھی چیز، اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، لیکن اگر آدمی اس کو غلط استعمال کرے تو حدیث میں آتا ہے کہ انسانوں کو جہنم میں اونگھے منہ گرانے والی اس سے زیادہ بڑی کوئی اور چیز نہیں ہے جو انسان کو جہنم میں اونگھے منہ گرائے۔ اس کا غلط استعمال، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، دوسرے کی دلازاری کرنا، دوسرے کی تحقیر کرنا، یہ سارے گناہ اس زبان سے وابستہ ہیں، اس لیے اس کو کم استعمال کریں۔ تو جہاں جب آدمی اپنی اصلاح کے لیے صوفیاء کرام کے پاس جاتے تھے یا بزرگوں کے پاس، تو ان میں پہلا سبق یہ ہوتا تھا کہ بھائی گفتگو کم کرو، بلا وجہ خواہ مخواہ لا یعنی کاموں میں اپنی زبان کو ضائع نہ کرو، اس کو صحیح استعمال کرو۔ تقلیل کلام، پہلے بھی شاید میں نے سنایا تھا واقعہ کہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دو نوجوان لڑکے آئے بیعت ہونے کے لیے، بلخ سے سفر کر کے، بلخ یعنی ہزاروں میل کا سفر طے کر کے دہلی پہنچے۔ تو حضرت کی جو مسجد تھی اس میں نماز کا وقت ہو رہا تھا، تو وضو کرنے کے لیے حوض پر دونوں بیٹھ گئے، حضرت بھی وہاں وضو فرما رہے تھے۔ تو انہوں نے سنا ان دونوں لڑکوں کو کہ ایک لڑکا کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ جو حوض ہے دہلی کی مسجد کا، یہ حوض بڑا ہے یا وہ بلخ والا میں جو ہمارے مسجد میں ہے وہ بڑا ہے؟ تو ایک کہہ رہا تھا کہ یہ بڑا ہے، دوسرا کہہ رہا تھا وہ بڑا ہے، دونوں میں آپس میں اس پر دلائل چل رہے تھے، بحث ہو رہی تھی کہ یہ حوض بڑا ہے یا وہ حوض بڑا ہے۔ حضرت سن رہے تھے۔ نماز کے بعد جب یہ دونوں حاضر ہوئے خدمت میں اور آ کر مدعا بیان کیا کہ حضرت بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہو؟ کہ بلخ سے۔ تو حضرت نے فرمایا چلو یہ بتاؤ کہ یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں کہ یہاں کا حوض بڑا ہے یا بلخ کا بڑا ہے؟ یہ فیصلہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو بڑے شرمندہ، کہا کہ نہیں، اب بیعت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ یہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ اس مسجد کا حوض زیادہ بڑا ہے یا بلخ کی مسجد کا حوض زیادہ بڑا ہے۔ لہذا بیعت اس وقت ہوگی کہ جاؤ واپس یہاں کے حوض کو بھی ناپو اور وہاں کے حوض کو بھی جا کر ناپو اور پھر فیصلہ کر کے آؤ میرے پاس، تو پھر بیعت کریں گے۔ اور وجہ یہ کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگوں کو ایک تو فضولیات میں گفتگو اور بحث کا بڑا ذوق ہے، اور جب تک فضولیات میں آدمی مبتلا رہے اور فضولیات میں بحث مباحثہ کرتا رہے اس وقت تک طریق کی ہوا نہیں لگ سکتی تصوف کے طریق کی۔ اور دوسرے یہ کہ غیر ذمہ دارانہ باتیں کرنے کی عادت ہے، بغیر تحقیق کے ناپے بغیر کہہ دیا کہ وہ بڑا ہے، وہ کہہ دیا وہ بڑا ہے۔ تو ان بے تحقیق باتیں کرنا اور فضولیات میں وقت ضائع کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہیں ابھی تک طریق میں داخل ہونے کا سلیقہ نہیں آیا۔ چنانچہ بھیجا واپس، سزا ایسی دے دی کہ دوبارہ واپس گئے، اور واپس آ کر پھر جب آ گئے پھر تب تائب ہوئے اپنی اس حرکت سے، تب بیعت فرمایا مرزا جان رحمۃ اللہ علیہ۔ تو فضولیات میں اپنا وقت گزارنا
اس کے اوپر بحث و مباحثہ کرنا اور کثرت کلام، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ذکر اللہ کے نور کو زائل کر دیتی ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہ ہم جیسے طالب علموں کو یاد رکھنے کا مقولہ ہے، جو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ الجدال والمراء یذهب بنور العلم، کہ بحث و مباحثہ جو ہے یہ علم کے نور کو زائل کر دیتا ہے، علم کا نور ختم کر دیتا ہے، بحث و مباحثہ مناظرہ۔ تو اس واسطے حضرت فرماتے ہیں کہ پہلی چیز تقلیل کلام ہے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر آگے تفصیل سے بات بھی آئے گی، لیکن یہاں اتنا سمجھ لیں کہ جب ذکر شروع کیا اللہ کا تو پھر اپنی زبان کو ذرا دیکھ بھال کر سوچ سمجھ کر استعمال کرنے کی ضرورت ہے، بلا وجہ کے فضولیات میں اس کو